الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين بعد يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. ما شاء الله. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد. صلوات پر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد وعل محمد وعجل فرجہ. آمین محترم، آپ کی خدمت میں خطیب بن کے نہیں آیا بلکہ در حسین کے لوگوں میں اپنا نام لکھوانے آیا ہوں. اور یہ ایک مسلم حقیقت ہے، اس کائنات میں در حسین کی نوکری سے بڑھ کر کوئی اور نوکری نہیں. سامعین محترم، جتنی دیر آپ کی خدمت میں گفتگو کروں گا، آج میری گفتگو کا محور مرکز جناب محمد حنفیہ کا کلام ہوگا. لیکن جناب محمد حنفیہ کا کلام بیان کرنے سے پہلے دو باتوں کی اہمیت بیان کرنا ضروری ہے کہ میں جناب محمد حنفیہ کا کلام کہاں سے لے رہا ہوں اور جناب محمد حنفیہ کے کلام کی اہمیت کتنی ہے. جناب محمد حنفیہ کے کلام کی اہمیت اگر دیکھنی ہے تو اس واقعے کو جو اہمیت بتاتا ہے اس کو ہمارے علماء نے اپنی کتابوں میں نہیں لکھا بلکہ اہل سنت کے علماء نے اس واقعے کو لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ روم کے بادشاہ نے ولید بن عبد الملک کو خط لکھا تھا. توجہ ہے نا دیکھا ماشاءاللہ. روم کا بادشاہ خط لکھ رہا ہے عبد الولید بن مروان کو
عبد الملک بن مروان کو روم کا بادشاہ خط لکھ رہا ہے، دیکھو میں 1,00,000 فوج تمہاری طرف خشکی کے راستے سے بھیج رہا ہوں، 1,00,000 فوج دریا کے راستے سے بھیج رہا ہوں، مجھے آپ سے ٹیکس لینا ہے ورنہ تمہاری سلطنت کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ یہ دھمکی سننے کے بعد عبد الملک بن مروان پریشان ہوا، سوچا کیا کروں۔ اچانک خیال آیا علی کا بیٹا محمد حنفیہ مدینے موجود ہے، اپنے حجاز کے گورنر کو خط لکھتا ہے۔ اس وقت حجاز کا گورنر انتہائی ظالم، سفاک، درندہ نما انسان تھا جس کا نام تاریخ میں حجاج رکھا ہے۔ کہا حجاج یوں کرو، جناب محمد حنفیہ کو دھمکی آمیز خط لکھو، جو جواب جناب محمد حنفیہ دے اس خط کی تحریر میرے طرف بھیجے۔ تو حجاج نے جناب محمد حنفیہ کو خط لکھا، کہا علی کا بیٹا میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ تو اس وقت جناب محمد حنفیہ نے اپنے خط کی تحریر لکھی، کہا حجاج دیکھو دن میں ایک دن میں خداوند متعال اپنی مخلوق پر 360 دفعہ نگاہ رحمت کرتا ہے، مجھے امید ہے ایک نگاہ میرا خالق میرے اوپر بھی کرے گا جو تیرے شر سے مجھے بچائے۔ جناب محمد حنفیہ نے یہ تحریر لکھی، حجاج کے پاس پہنچی، حجاج نے عبد الملک بن مروان کو لکھی، انہوں نے اس تحریر کو کاپی کیا اور روم کے بادشاہ کی طرف بھیج دیا۔ اب آپ نے دیکھنا میری طرف ہے، جب روم کے بادشاہ کی طرف یہ تحریر گئی ہے اور قاصد یہ خط لے کے گیا ہے، روم کا بادشاہ تحریر کو دیکھتا ہے، پھر نیچے عبد الملک بن مروان کے نام کو پڑھتا ہے، کہتا ہے تحریر سے علی کی خوشبو آتی ہے۔ تحریر سے علی کی خوشبو آتی ہے، آخر میں جس کی طرف منسوب نام لکھا گیا ہے وہ تو نری کی نری جہالت کا ڈھیر ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس نے قلم دباغ منگایا اور جواب میں عبد الملک بن مروان کو لکھا، کیا لکھا؟ ما خرج منک ولا من اہل بیتک وانما خرج من بیت النبوہ۔ اے عبد الملک، یہ نہ آپ نے لکھا ہے نہ آپ کے ابرار میں سے کسی نے لکھا ہے، بلکہ یہ تو اہل بیت نبوت کے گھرانے کے کسی فرد کا کلام ہے۔ کہا تحریر اتنی اچھی ہے اب ٹیکس نہیں لیتا۔ اب آپ کی خدمت میں جو میں نے جناب محمد حنفیہ کا کلام بیان کرنا ہے، میں کس کتاب سے لے رہا ہوں، چند جملے اس کتاب کے بیان کرتا جاؤں، پھر میں آؤں گا کہ مولا نے کیا گفتگو فرمائی۔ ماشاءاللہ۔ اہل سنت کے عالم ہیں، صرف ابن جوزی سے معروف ہے، ان کی شہرت الآفاق کتاب کا نام تذکرۃ الخواص ہے، اور جو احباب ممبر کی خدمت کر رہے ہیں میری ان سے گزارش ہے اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں۔
چونکہ مقاتل میں جن کتب پر اعتبار کیا جاتا ہے ان کتب میں سے ایک یہ کتاب بھی ہے جس کو اہل سنت کے عالم نے لکھا ہے. اس کو لکھنے والے ابو مظفر یوسف بن فرعلی ہیں. انہوں نے اس کتاب میں جناب محمد حنفیہ کا خطبہ تحریر کیا ہے اور یہ ابو مظفر یوسف بن فرعلی 581 ہجری کو پیدا ہوئے اور 654 ہجری میں انہوں نے وفات پائی. میرے پاس اس کتاب کا جو نسخہ ہے اس کے صفحہ نمبر 266 پہ یہ خطبہ موجود ہے، لیکن نسخوں کے اعتبار سے صفحات مختلف ہو سکتے ہیں. یہ خطبہ تعلق رکھتا ہے جنگ صفین سے. ماشاءاللہ. جنگ صفین شروع تھی. جنگ صفین کو شروع ہوئے چند دن گزرے تھے کہ جناب مالک اشتر نے ایک دن جناب محمد حنفیہ کو بلایا. کہا آقازادے قم بین الصفین وامدح امیر المؤمنین واذکر بعض مناقبہ. کہا محمد حنفیہ صفوں کے درمیان کھڑے ہو جاؤ، اپنے بابا علی کی مدد کرو، لیکن خیال رکھنا بابا علی کے سارے فضائل نہیں، بعض مناقب کو بیان کرنا. اب جناب محمد حنفیہ صفوں کو چیرتے ہوئے صفوں کے درمیان کھڑے ہوئے. میں نے بعض اہل علم سے سنا ہے جنگ صفین میں امیر المومنین کے لشکر کی تعداد 90,000 تھی، امیر شام کے لشکر کی تعداد 2,10,000 تھی، تو ٹوٹل 3 لاکھ کا مجمع تھا. علی کا بیٹا یداللہ بن کے، یداللہ کا مظہر ہو کے فصیح و بلیغ زبان میں خطبہ دینے کے لیے تشریف لائے. اب علی کے لال نے پہلا جملہ کہا، یا اہل الشام اکسروا یا ذریۃ النفاق وحشو النار وحطب جہنم. اے شامیوں، اے نفاق کی غلیظ ترین ذریت، اے آگ میں بجھے ہوئے اور جہنم کا ایندھن. عربی میں اقصا کا لفظ اس وقت استعمال ہوتا ہے، اقصا کا مطلب ہوتا ہے کہ مجھ سے دور ہو جاؤ. جب اپنے سے آپ کسی چیز کو دور کرنا چاہتے ہیں تو ہر چیز کے اعتبار سے مختلف لفظ ہیں. کسی انسان کو دور کرنا چاہتے ہیں تو اور لفظ ہے، کسی جانور کو دور کرنا چاہتے ہیں تو اور لفظ ہے. لیکن جب بھی اپنے سے کتے کو دور کرنا ہو تو اس وقت عربی میں اقصا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو 2,10,000 مجمع کو جناب محمد حنفیہ سازنما کتے قرار دے کے کہہ رہا ہے، اے شام کا غلیظ لشکر میرے باب علی کا راستہ چھوڑ دو. ایک مرتبہ سلوات پڑھیں. اب جناب محمد حنفیہ بتا رہے ہیں
کہ شام والوں میرے بابا علی کا راستہ چھوڑ دو، تمہیں پتہ ہے میرا بابا علی کون ہے؟ کہا علی البدر الظاہر والقمر الباہر والنجم الثاقب والسنان النافذ والشهاب المنیر والحسام المبیر والصراط المستقیم والبحر الحسام العلیم۔ کہا میرا بابا علی 14ویں کا چمکتا ہوا چاند ہے، نجم الثاقب ہے، دشمنوں کے سینوں میں پیوست ہونے والا نیزہ ہے۔ چمکتا ہوا ستارہ ہے میرا بابا، تیز ترین کاٹنے والی تلوار ہے۔ حسام عربی میں عام تلوار کو نہیں کہتے، جو تلوار تیز کاٹے اسے حسام کہتے۔ کہا میرا بابا تیز ترین کاٹنے والی تلوار ہے، میرا بابا صراط مستقیم ہے، میرا بابا علم کا بہت بڑا سمندر ہے۔ باہر سمندر کو جناب محمد حنفیہ صفت لے کے آئے خصم، خصم کہتے ہیں ایسا سمندر جس کا کنارہ ہی کوئی نہ ہو۔ میرے بابا علی کا راستہ چھوڑو جو ان صفات کا مالک ہے۔ من قبل ان نطمس وجوہا فنردھا علی ادبارہا۔ کہا میرے بابا علی کا راستہ چھوڑ دو ورنہ کہیں ایسا نہ ہو ہم تمہارا نام و نشان مٹا دیں اور تمہارے چہروں کو تمہارے پشت کی جانب تبدیل کر دیں۔ جب تمہارا نام و نشان مٹائیں گے او نلعنہم، یا تم پر لعنت کریں گے، کما لعنا اصحاب السبت، جیسے ہم نے اصحاب السبت پہ لعنت کی۔ جانتے ہو نا اصحاب السبت کون تھے؟ جناب داؤد کے زمانے میں یہ قوم تھی۔ اتوار کا دن عیسائیوں کے لیے مقدس، جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے مقدس اور ہفتے کا دن یہودیوں کے لیے مقدس تھا۔ یہ اپنی عبادت ہفتے والے دن کرتے تھے۔ ساحل میں سمندر پر یہ قوم آباد تھی، ان کے لیے حکم آیا تھا کہ تم نے ہفتے والے دن مچھلیوں کو نہیں پکڑنا، مگر یہودی تھے ہیلے بہانے سے ہفتے والے دن بھی پکڑتے تھے۔ تو اللہ نے ان پہ لعنت بھی کی اور ان کو عذاب میں مبتلا کیا اور ان کو بندروں میں مست کر دیا۔ تو جناب محمد حنفیہ کہہ رہے ہیں جیسے ہم نے اصحاب السبت پہ لعنت کی ویسے تم پہ لعنت کریں گے۔ گویا بتا رہے ہو تم لگتے مسلمان ہو لیکن حقیقت میں یہودی ہو۔ اب جناب محمد حنفیہ نے کہا تم راستہ چھوڑو میرے بابا علی کا یا نہ چھوڑو، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اللہ کا امر تو ہو کے رہے گا۔ اور پھر فرمایا أَوَمَا تَرَوْنَ أَيَّ عَقَبَةٍ تَقْتَحِمُونَ، کیا تم دیکھ نہیں رہے تم میرے بابا علی سے لڑائی کر کے کس گھاٹی میں گھس رہے ہو؟ وَأَيَّ عَذْبَةٍ تَتَسَنَّمُونَ، حذبہ کہتے ہیں اون چٹیلا۔ کہا تمہیں ہوش بھی ہے کہ تم کس اونچے ٹیلے پر چڑھ رہے ہو؟ وَأَنَّ تُوفَقُونَ، او بے وقوفو کہاں بھٹک رہے ہو؟ اور پھر اب بابا علی کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں بَلْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يَبْصِرُونَ، بابا علی آپ کی طرف دیکھتے ہیں مگر دیکھ نہیں سکتے چونکہ اندھے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جناب محمد حنفیہ نے ایک جملہ کہا
یہ جملہ بیان کرنے سے پہلے ایک لفظ کا معنی بیان کرتا جاؤں۔ عربی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے صنف، صاد نون واو۔ صنف کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر کسی درخت کو اگایا جائے تو جو اس کی جڑ ہوتی ہے، اس کی جڑ سے دو برابر کی شاخیں اگے، برابر کی شاخیں، تو ہر شاخ ایک دوسرے کی نسبت صنف کہلاتی ہے۔ اب جناب محمد حنفیہ کہتے ہیں الصنف رسول اللہ تستهدفون، تم اللہ کے رسول کے صنف کو تیروں کا ہدف بنا رہے ہو۔ اور پھر فرمایا وَيَعْصُوبُ دِينِ اللَّهِ تُلْمِدُونَ، تم اللہ کے دین کے یعصوب کی برائیاں کرتے ہو۔ جانتے ہو یعصوب کس کو کہتے ہیں؟ اسی صرف ابن جوزی نے تذکرۃ الخواص میں یعصوب کے معنی لکھے ہیں، اور اس جیسے شاندار معنی میں نے اور کسی کتاب میں نہیں دیکھے۔ یعصوب مکھیوں کے اس امیر کو کہتے ہیں جو چھتے کے آگے کھڑی ہو جاتی ہے۔ جب کوئی بھی مکھی شہد بنانے کا جو مواد لے کے آتی ہے، وہ جب لے کے آتی ہے تو چھتے میں جانے سے پہلے یہ یعصوب اس کے منہ کی خوشبو سونگتا ہے۔ اگر کسی گندی بوٹی سے یہ مواد لے کے آئے تو یہ اس کو دو ٹکڑے کر کے چھتے کے سامنے رکھ دیتا ہے تاکہ دوسری مکھیاں اس سے عبرت حاصل کریں۔ کہا وہ جو اللہ کے دین کا یعصوب ہے، جس دل میں بغض علی ہوگا، نور ولایت سے اس کی خوشبو سونگ، اس کی بدبو سونگ کے جہنم میں پھینک کے دوسروں کے لیے عبرت بنا دینے والا میرا بابا علی ہے، تم اس کی برائیاں کرتے ہو۔ اور پھر جناب محمد حنفیہ نے دو اشارے کیے۔ دو اشارے کرنے کے بعد لشکر شام کا سر جھک گیا۔ ایک اشارہ کیا باب علی کی طرف، دوسرا اشارہ کیا لشکر شام کی طرف۔ کہا فَخَفْضًا خَفْضًا، جب یہ جملے کہہ رہے تھے تو باب علی کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ جب لشکر شام کی طرف اشارہ کیا تو اس وقت کہہ رہے تھے مہلن مہلن۔ کہا جب بابا علی کی طرف اشارہ کیا تو کہا اس کے آگے جھک جاؤ، جھک جاؤ، اے اہل شام رک جاؤ، رک جاؤ۔ اور پھر فرمایا افل صدیق رسول اللہ تنقشون، بدبختو اللہ کے رسول کے صدیق سے لڑنے آئے ہو۔ ام لأخیہ تسبون، اللہ کے رسول کے بھائی کو گالیاں دیتے ہو۔ وہو شقیق نسبہ اذا نسبوا، جب نسب کی بات ہوتی ہے تو میرے بابا علی کا وہی نسب بیان کیا جاتا ہے جو محمد مصطفیٰ کا بیان کیا جاتا ہے۔ رسول اسلام کے ساتھ جناب موسیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو میرے بابا کی مثال ہارون سے دی جاتی ہے۔ اور اب جو جملہ کہا جن میں حرکت ہو رہی تھی تو بھی سر جھکا لیا، کہا وَذُوقُوا كِبَرَهَا إِذَا امْتَحَنُوا، جب مصیبتیں مشکلات سامنے آئی تو مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے میرا بابا علی تو آیا تھا۔ وَالْمُصَلِّي إِلَى الْقِبْلَتَيْنِ إِذَا انْحَرَفُوا، جب تمہارے اور تمہارے سردار کے آباء و اجداد منحرف تھے اس وقت میرا بابا
بالایمان اذا کفروا، جب تمہارے اجداد کفر کی وادیوں میں بھٹک رہے تھے اس وقت میرے بابا علی کا ایمان شعلہ آفاق پہ تھا۔ والمدعو بخیبر اذا نقلوا، اور جب تم خیبر میں مار کھا کے بزدلی دکھا رہے تھے اس وقت میرے بابا علی کو خیبر بلایا گیا تھا۔ اور یہ جملے جب جناب محمد حنفیہ نے کہے تو اس کے بعد ایک اور تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کیا، کہا والمخلوف علی الفراش لیلۃ الہجرۃ اذا جبنوا، جب ہجرت کی رات تم نے بزدلی دکھائی تھی تو اللہ کے رسول نے محمد بنا کے جس کو اپنے بستر پہ سلایا تھا وہ میرا بابا علی تھا۔ وَالثَّابِتَ يَوْمَ أُحُدٍ إِذَا هَرَبُوا، احد کے دن جب تم بھاگ گئے تھے، اتنے بھاگے تھے مدینہ سے آگے نکل گئے تھے، اس وقت جو ثابت قدم رہا تھا وہ میرا بابا علی تھا۔ وَالْمُسْتَوْدَعِ لِلْأَسْرَارِ سَاعَةَ الْوِدَاعِ إِذَا حَجَبُوا، جب تم خلافت کے چکر میں چھپ گئے تھے وداع کے وقت میرے بابا علی کو اللہ کا رسول اسرار ودیت کر رہا تھا۔ صلوات پڑھ لیجیے محمد۔ اب جو جملہ بیان کرنے لگا ہوں آپ کو قیامت تک لطف آئے گا۔ دیکھو جب بھی جنگ ہوتی ہے تو جنگ میں مختلف قسم کے حربے استعمال کیے جاتے ہیں۔ صفین کے میدان میں بھی صفین والوں نے مختلف حربے استعمال کیے، تو ایک حربہ صفین کے سرداروں نے بھی اپنایا تھا۔ کہا دیکھو بھائی جو امیر شام کے دسترخوان پہ آ جائے گا اسے کھانے کے ساتھ 2 کپ دودھ کے بھی ملیں گے۔ وجہ کیا تھی کہ جو کھانے والے ساتھ ہیں وہ کھانا چھوڑ کے ادھر آ جائے۔ تو یہ انہوں نے صفین میں اعلان کیا کہ اگر شام کے دسترخوان پہ آؤ گے تو کھانے کے ساتھ 2 کپ دودھ کے بھی ملیں گے۔ جناب محمد حنفیہ نے آپ نے جملہ کہا هذه المكارم لا كابان من لبن شیبا بماء فعاد بعد اولا، اے لشکر شام والو یہ تمہارے سردار کے دسترخوان کے 2 کپ دودھ کے نہیں ہیں جو پینے کے بعد پیشاب بن جائے، یہ میرے بابا علی کے پتہ ہے۔ یہ 2 کپ دودھ کے نہیں ہیں جو پینے کے بعد پیشاب بن جاتے ہیں، بلکہ یہ میں اپنے بابا علی کے مکارم اور بابا علی کے فضائل بیان کر رہا ہوں۔ اب گفتگو کا لہجہ بدلا، کہا تمہیں جنگ کا شوق ہے نا، میرے بابا علی سے جنگ کرنا چاہتے ہو، امیر المومنین ہونا لے، وہاں امیر المومنین کھڑے ہیں، مثبتاً لقطبہا، وہ آسیہ جنگ کا مرکز معین کریں گے، اس کا قطب بنائیں گے، اس کے ارد گرد جنگ کی چکی چلائیں گے، آگ کی چنگاریاں نکالیں گے، شعلے بھڑکائیں گے، پھر جس کی ضرورت ہو میرے بابا علی کے مقابلے میں آ جائے۔ اور کہا اگر میرے بابا کے مقابلے میں آئے تو میرا بابا کیسے مقابلے میں آئے گا؟ دلاباً الی البہم ذراباً للقلل، کہ میرا بابا تمہارے اوپر اس تیزی کے ساتھ آئے گا جیسے تیز ترین عقاب اپنے شکار پہ جھپٹتا ہے۔ دلاب عقاب اس قسم کو کہتے ہیں جو تیز ترین پرواز کرتی ہے۔ دلاباً الی البہم، تمہاری
اڑائے گا۔ اور کہا تمہیں یاد ہو کہ نہ ہو، تم میں بوڑھے بھی موجود ہوں گے، ذرا ان سے پوچھو تو صحیح میرا بابا کون ہے۔ مشکل امہات تمہاری ماؤں کو رلانے والا تھا۔ کہا تمہاری ماؤں کو رلانے والا تھا۔ موتم اطفال تمہارے بچوں کو یتیم کرنے والا تھا۔ متشدد آلاف تمہاری ہزاروں کی تعداد کو اکیلا علی پراگندہ کرنے والا تھا۔ قطاع اقران جن کو تم بہادر کہتے تھے، جن کے بارے میں کہتے تھے یہ ہزاروں کا مقابلہ کرتے ہیں، انہیں کو میرے بابا علی نے دو برابر برابر حصوں میں تقسیم کیا۔ ایسا جملہ کہا، لیکن اس جملے کو بیان کرنے سے پہلے میرے ذہن میں ایک عربی شعر آ گیا ہے جو سنتے جاؤ۔ بنی ہاشم کی شجاعت کے بارے میں ایک عربی شاعر نے شعر لکھا ہے، اور وہ شعر یہ ہے کہ جب یہ بنی ہاشم والے ولیدہم فی مہد ولیدہم فی مہدہم یعلف سیفہ ولیدہم فی المہد یعلف سیفہ کأنہ والسیف قد ولد معنا۔ کہا جب بنی ہاشم کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ تلوار سے مانوس ہوتا ہے، اور ایسے لگتا ہے گویا کہ بنی ہاشم کا یہ بچہ اور تلوار اکٹھے پیدا ہوئے ہیں۔ اب جملہ سنو جو جناب محمد حنفیہ نے امیر المومنین علیہ السلام کی عظمت کے بارے میں بیان کیا۔ جناب محمد حنفیہ فرماتے ہیں یحتف بأولاہا فتنکف اخراہا، میرا بابا علی گرجتا پہلی صف پہ ہے، گر آخر والی جاتی ہے۔ میرے بابا کے مقابلے میں پوری کائنات دشمن بن کے آ جائے اور میرے بابا علی کا ارادہ بن جائے تو میرا بابا علی ان کو ایسے لپیٹتا ہے جیسے کاغذ کو لپیٹا ہے۔ میرا بابا ایسے لپیٹتا ہے جیسے کاغذ کو لپیٹا جاتا ہے۔ وَيُفَرِّقُهَا تَفَرُّقَ الْبَفْرَ، عربی میں بفرا ان لمبے بالوں کو کہتے ہیں جو کانوں تک آتے ہیں۔ کہا اگر میرے بابا کا پروگرام بن جائے تو وہ دشمنوں کو ایسے بکھیرتا ہے جیسے زلفیں بکھرتی ہیں۔ آخری جملہ کہا تم میرے بابا کے مقابلے میں آؤ گے اور میرے بابا سے لڑائی کرو گے۔ عزادارو، ابو طالب کے علی کے فضائل جناب محمد حنفیہ کی زبانی آپ نے سنے، جناب رباب اور جناب حسین کے علی کے مسائب اب میں تمہیں سنانے لگا ہوں۔
صبح عاشور امام حسین نے استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصر رہا۔ عزادارو جانتے ہو تاریخ میں یہ استغاثہ 2 مرتبہ بلند ہوا ہے۔ صفین کے میدان میں ایک مرتبہ امیر المومنین نے بلند کیا تھا، کربلا میں امام حسین نے بلند کیا۔ یہ استغاثہ جب امیر المومنین نے صفین میں بلند کیا تھا، امیر المومنین کی ساری فوج خیموں سے باہر آ گئی، تلواریں میان سے نکالی، گلے پہ رکھ کے کہا یا علی یہ استغاثہ پھر بلند نہ کرنا۔ کہا کیوں؟ کہا مولا یہ استغاثہ غریب لوگ بلند کرتے ہیں۔ عزادارو یہ صفین میں علی کا مقدر تھا، اور جب کربلا میں مولا حسین نے بلند کیا، سب یار و انصار تو شہید ہو گئے، جناب علی اصغر عالم غش میں تھے۔ بعض مقاتل میں ہے کبھی کبھی پیاس کی وجہ سے منہ کھولتے تھے، پھر بند کرتے تھے۔ جب کہ انوار خمسہ کی روایت ہے، نہیں 10 محرم کو جن بچوں کے منہ کھلے تھے ان کے کھلے رہ گئے، جن کے بند تھے پیاس کی وجہ سے بند رہ گئے۔ عالم میں غش میں تھا، رباب کلام، ادھر سے مولا حسین نے استغاثہ بلند کیا، جھولے میں موجود تھے، غربت بھرا استغاثہ سنا، جھولے میں تڑپے، جھولا ہلنے لگا کہ مار کو توڑا اور اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ عزادارو علامہ اختر عباس صاحب اللہ ان کے درجات بلند کرے، وہ فرماتے تھے جب جھولے سے گرتے تھے، چونکہ غربت والا استغاثہ تھا، کہتے تھے بابا میں حاضر ہوں۔ کہا بابا میں حاضر ہوں، میری زندگی میں غربت کے استغاثے کو بلند نہ کرو۔ عزادارو جناب زینب نے اٹھایا، پھر جھولے میں رکھا، پھر مولا حسین نے استغاثہ بلند کیا، جناب علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا، خیام سے رونے کی آواز بلند ہوئی، امام حسین خیام میں آئے، کہا زینب بہن کیوں رونے کی آواز آ رہی ہے؟ کہا بھیا اب اصغر جھولے میں آرام نہیں کرتا، آپ استغاثہ بلند کرتے ہیں اور آواز آتی ہے بابا میں حاضر ہوں۔ عزادارو جناب امام حسین نے مولا علی اصغر کو اٹھایا، ابھی چند قدم چلے تھے، جناب رباب کی آہستہ آہستہ آواز آئی، زہرا کے بیٹے کچھ دیر کے لیے اصغر مجھے دیتے ہو؟ اے زہرا کے بیٹے کچھ دیر کے لیے مجھے اصغر دیتے ہو؟ کیوں ربا میدان نہیں بھیجنا چاہتی؟ نہیں میدان کی بات نہیں ہے، زہرا کا بیٹا میں قربانی کو تیار کر کے بھیجنا چاہتی ہوں۔ عزادارو علامہ حافظ کفایت حسین فرماتے ہیں جناب رباب نے لیا، نئے کپڑے پہنائے، آستینیں الٹی، اور جناب رباب نے مولا علی اصغر کو مولا حسین کے حوالے کیا۔ چلتے چلتے 2 جملے کہے، کہا بیٹا تھوڑی دیر کے بعد دادی زہرا کے پاس پہنچ جاؤ گے، جب دادی کے پاس پہنچنا تو کہنا ماں رباب
لشکر عمر ابن سعد کے سامنے آ کے ایک بلند ٹیلے پہ کھڑے ہوئے اور ایک سوال کیا، عزادارو دعا کیا کرو کسی شریف کو کسی بے محبت سے سوال نہ کرنا پڑے۔ عزادارو مولا حسین نے کہا ہے لشکر ابن سعد تمہاری نگاہوں میں اگر مجرم ہے حسین ہو، اس بچے کا کیا قصور ہے؟ ملعون پیاس کی وجہ سے اس کا منہ نہیں کھل رہا، ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، ایک گھونٹ پانی کا دو۔ میرے سامنے صاحب اولاد بیٹھے ہو، بچوں کی پیاس بجھانے کے لیے کتنا پانی کی ضرورت ہوتا ہے؟ اب ذرا میری طرف دیکھنا، یوں مائیں قطرہ بچے کے منہ میں آتا ہے، اس کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ مولا حسین نے کہا مجھے بس ایک قطرہ پانی کا چاہیے۔ جناب علی اصغر کو اٹھا کے جو پہلی صف کھڑی تھی، ایک ایک تو سامنے جناب علی اصغر کا چہرہ دکھاتے رہے۔ لشکر نے جواب دیا، حسین پانی خود پیتے ہو، نام بچے کا کرتے ہو؟ کہا اچھا۔ مولا حسین نے اپنی عبا اتاری، کربلا کی زمین پہ رکھی، جناب علی اصغر کو سلایا، کہا میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں اور پانی پلا دو۔ عزادارو جب عبا پہ رکھا، لشکر جدید میں بغاوت کے آثار بلند ہوئے، لوگوں نے عمر سعد کے گھوڑے کو گھیر لیا۔ جب گھیرا نا، کہا ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو شمر نے کہا حسین کے 18 سال کے محمد کو قتل کر دیا ہے، 6 مہینے کے محمد کو قتل نہیں کر سکتے۔ کہا حرملا کہاں ہو؟ عزادارو جناب علی اصغر تڑپنے لگے۔ مولا علی اصغر کو اٹھایا اور کہا بیٹا ایک دفعہ اتمام حجت کرو۔ عزادارو جناب علی اصغر نے اپنی زبان نکالی، خشک ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کی۔ عزادارو جب زبان پھیر رہے تھے، حرملا آ گیا تھا۔ عزادارو حرملا باہر تو نہیں تھا، لشکر میں چھپ کے بیٹھا تھا۔ حسین کے 6 ماہ کے مجاہد کو تیر مارنے کے لیے، لیکن روتے اس لیے ہے جو تیر نکالا تھا۔ ایک شابہ تیر کو رکھا، 2 شابہ تیر کو رکھا، 3 شابہ تیر کو نکالا۔ شیخ حامد علی عاشقی کہتے ہیں یہ 3 شعبہ تیر عرب جنگوں میں استعمال کرنا کبھی سمجھتے تھے۔ عزادارو سوال کرو کیوں کبھی استعمال تھا اس کا؟ کہا جب گھوڑے کی گردن توڑنا ہوتی، جب گھوڑے کی گردن کو نشانہ بنانا ہوتا تو یہ 3 شعبہ چیر مارا جاتا۔ اب سنو گے دوسرا استعمال
کے درجات بلند کرے، وہ فرماتے تھے جو تیر جناب علی اصغر کو مارا گیا اس نے تیر والا کام نہیں کیا، اس نے چھری والا کام کیا۔ جب جناب علی اصغر کو تیر لگا تو اس وقت آغا دہقانی فرماتے ہیں اس نے 3 نشانے لیے، جناب علی اصغر کا گلا، مولا حسین کا بازو، جناب زہرا کا جگر، 3 چیزیں زخمی ہوئی ہیں ایک نشانے سے۔ اب اگلا جملہ سنو گے، آل محمد کی 2 ہستیاں ایسی ہیں جن کی جب شہادت ہو رہی تھی انہوں نے تڑپنے کی کوشش کی مگر تڑپ نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ جس کو ذہن ملتی ہے وہ تڑپنا چاہتا ہے، مگر روایات کہتی ہیں امام موسیٰ کاظم کو اتنے زنجیر پہنائے گئے تھے، زندان میں تڑپنا چاہتے تھے، تڑپ نہ سکے۔ اب میں سادات سے معافی مانگ کے جملہ کہنے لگا ہوں، امیر المومنین سے معافی مانگ کے جملہ کہنے لگا ہوں، وَجَعَلَ يُرَفْرِفُ كَالطَّيْرِ الْمَذْبُوحِ۔ اپنے پرندوں کو ذبح ہوتے تو دیکھا ہے نا اور ادھر تیر کا وزن مولا علی اصغر کے وزن سے زیادہ تھا۔ علی اصغر تڑپنا چاہتے تھے، عزاداروں تڑپ نہیں سکتے تھے، کبھی بازو ہلاتے کبھی پاؤں بدل کر۔ عزاداروں جب خون گرنے لگا نا اس وقت مولا حسین نے چلو میں خون لیا، آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، آسمان سے آواز آئی زہرا کے بیٹے قیامت تک بارش نہیں ہوگی۔ زمین پہ پھینکنا چاہا، زمین سے آواز آئی قیامت تک کچھ نہیں ہوگے گا۔ مولا حسین نے خون کو اپنے چہرے پہ ملا، جو باقی بچا جناب علی اصغر کے کپڑوں پہ ملا۔ سید کاظم قزوینی نے ایک روایت لکھی ہے، میں جب بھی دیکھتا ہوں مجھے رونا آ جاتا ہے۔ کہا کہ وہ حسین جو علی اکبر کی برچھی کو اکیلا نکال رہا تھا، وہ حسین جس نے قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو اکیلا جمع کیا تھا، وہ حسین جس نے عباس کے بازوؤں کو اکیلا اٹھایا تھا، حرمت کا یہ تیر مولا علی اصغر کے گلے سے اکیلا نہ نکال سکا۔ عزاداروں نکلا کیسے؟ جب لے کے گئے خیام میں پہنچے، آپ تو سنتے ہیں جناب رباب کو دیا، نہیں قسم خدا جناب رباب کو نہیں دیا، خیام کے پیچھے چلے گئے، کہا زینب بہن مولا حسین جناب علی اصغر کو دفنانا چاہا۔ صاحب بہور لکھتے ہیں ذوالفقار سے جب تلوار سے
سے ذوالفقار سے قبر کھودنے لگے، ذوالفقار سے رونے کی آواز آئی۔ عزادارو مولا حسین نے فرمایا ذوالفقار اکبر کو میں قربان کر چکا ہوں، عباس کو میں قربان کر چکا ہوں، جس کا جنازہ ہاتھوں پہ لے کے بیٹھا ہوں اسے بھی قربان کر کے آ گیا ہوں، روتی تو کیوں ہے؟ ذوالفقار نے کہا اے امیر المومنین، مجھے جناب زہرا نے وصیت کی تھی ذوالفقار کربلا میں میرے حسین کی مدد کرنا، مولا مجھے کیا پتا تھا میں نے تیرے بیٹوں کی قدر مولا میں نے تیرے بیٹوں کی قدر عزاداروں، جب پیغمبر اسلام کے بیٹے جناب ابراہیم کی رحلت ہوئی تھی تو جناب پیغمبر اسلام نے جناب ابراہیم کو ہاتھوں سے اٹھایا ہوا تھا۔ جب قبر بنی تو رحمت للعالمین نبی نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، رو کے کہا یا امیر المومنین میرے قریب آؤ، آپ میرے بھائی ہو، میرے بیٹے کو قبر میں دفن کرو۔ عزادارو یہی منظر حسین کا تھا، بھائی تو تھا نہیں، اصغر کو اٹھا کے فرات کی طرف منہ کیا، قبیلہ ایسا تھا جس کو سر نہیں ملا، جھگڑا ہو گیا۔ ایک ملعون کہتا ہے میں نے حسین کو دیکھا تھا جب وہ اپنے 6 ماہ کے لال کو دفن کر رہا تھا، اور میں تمہیں ادھر لے جاتا ہوں، ادھر سے اس کا جسم تلاش کر کے سر جدا کرو۔ عزادارو نیزہ بردار چلے، شمر آگے آگے تھا، اس جگہ پہ نیزے مارے جا رہے تھے، اچانک شمر کے نیزے سے جناب علی اصغر کا بدن نمودار ہوا۔ عزادارو مجھے دعا کرنا، کربلا میں کیسے درندے تھے، روایت کے جملے ہیں جناب رباب دیکھ رہی تھی، شمر نے جناب علی اصغر کا سر جدا کیا۔ عزادارو اب سر کے ساتھ کیا کیا؟ مقاتل نے لکھا، صاحب خصائص عاطف رضی والے نے لکھا ہے، کہا جس نیزے پہ سر بلند کیا گیا تھا اس نیزے کی نوک بڑی تھی، علی اصغر کا